اگر کوئی ہم سے دور چلا جائے، بچھڑ جائے تو اسے کیسے واپس لائے جائیں؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں رشتے اور تعلقات انسان کے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جسے ہم بہت عزیز رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے دور چلا جاتا ہے، ہمیں چھوڑ جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے، چاہے وہ دوست ہو، خاندان کا فرد ہو، شریک حیات ہو یا کوئی بھی قریبی رشتہ ہو۔ یہ دوری دل کے لیے بے حد تکلیف دہ ہوتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس شخص کو دوبارہ کیسے قریب لایا جائے، دوبارہ کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ ویڈیو انہی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے دور جائے تو اسے واپس لانے کے لیے کیا کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو خود احتسابی کی جائے۔ جب کوئی ہم سے دور چلا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو قدم ہے وہ خود احتسابی کرنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے کوئی ایسی غلطی کی جس سے وہ رشتہ کمزور ہوا اور وہ رشتہ جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیا ہم نے لاشعوری طور پر کوئی ایسی بات کہی یا کی جس سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی۔ خود احتسابی ہمیں اپنی غلطیوں کا تدارک کرنے اور انہیں سدھارنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ نے قدم اٹھانا ہے کہ اپنی خامیوں پر غور کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا ہے۔ تعلقات میں اپنی طرف سے دیانت داری اور محبت کو جانچیں کہ آپ کتنے دیانت دار تھے اور آپ نے کیا خالص محبت دی۔ دوسرا اور اہم قدم آپ نے اٹھانا ہے وہ ہے معافی اور اصلاح۔ اگر خود احتسابی کے بعد ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ یہاں پہ میں غلط تھا، یہاں پہ میں نے غلطی کی، تو معافی مانگنا ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔ قرآن اور حدیث میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا دونوں عظیم صفات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں، اور جو لوگ غصہ ضبط کرتے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں بے شک اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ معافی مانگنا نہ صرف دوسرے شخص کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ ہمارے دلوں کو بھی سکون دیتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ غلط ہوں، جہاں لگے آپ کی غلطی تھی، آپ کی غلطی تھی، آپ کی کوتاہی تھی، تو وہاں پہ جھک جائیں، معافی مانگ لیں۔ تیسرا قدم جو آپ نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور دعا کرنی ہے۔ کسی بھی مسئلے میں جلد بازی یا شدت کا مظاہرہ تعلقات کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ صبر کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اس وقت بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی دعا کریں اور اس سے مدد حاصل کریں، اس سے مدد مانگیں، وہ دلوں کو نرم کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دلوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دعا کے ذریعے ہم اس سے رجوع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے رشتوں کو مضبوط کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے رشتہ جوڑیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جو چوتھا قدم اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت اور سمجھوتا کریں۔ جب کوئی شخص ہم سے دور ہو جائے تو ایک مؤثر جو حل ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہے بات چیت کرنا۔ یہ بات چیت جو ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے۔ اگر دوریوں کی وجہ سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے کھل کر بات کرنا بہت اہم ہوتی ہے، یعنی کہ صرف چپ اختیار کر لینا اور معاملے کو حل نہ کیا جائے دونوں طرف سے، تو یہ بھی بہت غلط بات ہوتی ہے۔ جو غیر جانبدارانہ گفتگو ہے وہ کریں، دوسروں کی بات کو سننے کی کوشش کریں، یعنی کہ دوسرا جو شخص ہے پہلے اس کو بھی سنیں، پھر اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھیں، جذبات پر قابو رکھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا ارادہ رکھیں، یعنی کہ آپ کا مقصد بات کو بڑھانا نہ ہو بلکہ بات کو اس طرح کرنا کہ جس سے آپ کے مشکلات کا حل نکل آئے۔ جذبات پر قابو رکھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا ارادہ رکھیں گے تو معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ سمجھوتا ایک اہم عنصر ہے۔ ہر رشتہ قربانی اور سمجھوتے کی بنیاد پر قائم رہتا ہے اور ہمیں دوسرے شخص کی نقطہ نظر کو سمجھ کر کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو پانچواں قدم آپ نے اٹھانا ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ محبت اور تعلقات کی تجدید کریں، یعنی رشتے میں محبت اور احساس کی تجدید ضروری ہوتی ہے، خاص طور پر جب کوئی ہم سے دور ہو جائے۔ اپنے تعلق کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے محنت کریں،
کہ محبت کے چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کریں جس سے اگلے بندوں کو خوشی ملے، احساس ہو، جیسے کوئی خاص تحفہ دینا، پرانی یادوں کو تازہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا۔ محبت اور خلوص سے بھرپور رویہ اختیار کریں گے تو معاملات بہترین ہوں گے۔ اپنے تعلقات میں پھر سے تازگی لانے کی کوشش کریں۔ جو چھٹا قدم ہے وہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ فاصلوں کا احترام اور خود مختاری۔ کبھی بھی کسی کو دوری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ وقت گزار سکے، یعنی کہ کچھ سپیس دیں اس کو اور سوچ سکے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ پر کوشش کر رہے ہیں، آپ نے خود کا احتساب کیا تو اگلے بندے کو بھی تو کرنے دیں نا، اگلے بندے کو بھی وقت دیں، تھوڑا سا سپیس دیں، تھوڑی سی ایسی چیزیں اسے کرنے دیں کہ وہ جو اپنے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکے۔ ایسے میں ہم پر لازم ہے کہ ہم دوسرے شخص کی خود مختاری کا احترام کریں اور اس کو سمجھنے کا موقع دیں تاکہ دوسرا فریق بھی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلیاں لا سکے، اپنے آپ کے رویے کو درست کر سکے۔ تو 7واں قدم اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ تعلق کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ آخر میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تمام کوششوں کے باوجود وہ شخص واپس نہیں آتا تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت چھپی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کریں۔ کبھی کبھار کچھ رشتے ہمارے حق میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے نہیں بنے ہوتے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے اور اللہ ہمیں ان سے دور رکھ کر ہماری زندگی میں بہترین موقع فراہم کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جی لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم جس چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ آخر میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اگر کوئی آپ سے دور چلا گیا ہے تو اسے واپس لانے کے لیے سب سے پہلے خود احتسابی، معافی، صبر اور مؤثر بات چیت ضروری ہے۔ محبت کو دوبارہ زندہ کرنا، فاصلوں کا احترام کرنا اور آخر میں سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا ہمیں رشتے کی بہتری کے لیے بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص واپس نہ بھی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جو گیا ہے، جو جا چکا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو کچھ بہترین عطا کر دیا جائے جو آپ کے اس تکلیف کو خوشی میں بدل دے۔